بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا۔ حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے، دل کا یہ تخت بھی عباس کنندہ کر دے۔ تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم، جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اللہم اتنی بلند صلوات پڑھو کہ سیدہ کونین راضی ہو جائیں۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ اجازت ہے مخدوم صاحب مرشد سرکار، دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، ہم جیسے گناہگاروں کو محمد والے محمد جیسی عظیم راہبر عطا فرمانے والا خالق، مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ، بروز قیامت علی کے منکروں کو دکھا دکھا کے مومنین میں جنت تقسیم کرنے والا خالق۔ مزید ایک دعائیہ جملے کا اضافہ مرشد کرتا ہوں۔ عرصے کے بعد کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ سارے نمازی اس نماز عشق میں شامل ہو جائیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے سارے اکٹھے یہ باجماعت نماز ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ، کیا کہنا، سلامت رہیں، آباد رہیں، بہوا سلامت رہیں، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ جی بسم اللہ جی، چلو پھر ایک جملہ آپ کی نظر چچا جی کر دیتا ہوں۔ میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب،
جی صدقے پیر زید شاہ جی امام حسین دی ماں وسطیں رکھے. چلو مزید ایک جملہ کہہ دیتے ہیں. کرونا جیسی بیماری کے باوجود حسین کی مجلس بپا کروانے والا خالق. جی بسم اللہ. ملک صاحب امام حسین دی ماں تو سلامت رکھے. خوش قسمتی ہے جناب سرگودہ دے بڑے خوبصورت عزادار ساڑھے بزرگ جناب ملک غلام عباس بھی مجلس میں تشریف فرما ہے. کائنات کا مالک 14 کے صدقے میں آپ کا آنا، ذاکرین کی پڑھائی، بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. ڈھیر سارے سادات عظام تشریف فرما ہے. سب کے نام لوں گا تو ڈھیر سارا ٹائم لگے گا. جناب مخدوم حاجی زوار سید سرفراز حسین شاہ مشہدی، جناب سید مظاہر حسین شہرازی صاحب، سرکار پیر جعفر شاہ صاحب بھلوال سے، اور بھی جناب زہد شاہ صاحب، جتنے سادات بیٹھے ہیں مالک سیدوں کا سایہ ہم پہ قائم رکھے. مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے. اللہ پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے. ہر طرف موت ہی موت نظر آتی ہے. پوری دنیا کو، پورے ورلڈ کو لاک ڈاؤن کیا گیا، جس میں پاکستان بھی ہے کہ جی گھروں میں رہو، آئسولیشن میں رہو، احتیاطی تدابیر پہ عمل کرو. کرونا ہے، کرونا ہے، کرونا ہے. کرونا کا دوسرا نام موت ہے. میں نے پورے ورلڈ کو ایک مشورہ دیا ہے. میں نے کہا میری اس بات پہ عمل کر لو، اور میں ممبر پہ کھڑا ہوں، 14 کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. میری بات مان لو. کرونا رہ جائے تو پھر میں حسین کا ذاکر ہی نہیں. کرنا کیا ہے؟ صرف کرنا یہ ہے لہجوں کی سلطنت سے بہے یا علی مدد. نہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ تو بولنے والے لوگ ہیں، آپ تو مجلس سننے والے بندے ہیں. اگر آپ چپ کر گئے تو پھر کون بولے گا؟ آپ کو تو فرنٹ پہ بیٹھ کے بولنا چاہیے. لال خان جی چوتھے مصرے تھے جے امام حسین دی قسم میں کرونا بھول نہ جائے تو میں امام حسین دی ذریعہ نال قلم بس کیوں کیتا ہے؟ شرط ہے کہ نہ بندیاں دی توجہ ہو گئی. لہجوں کی سلطنت سے بہے یا علی مدد، ہر وقت ہر دعا میں رہے یا علی مدد. حل ہے یہی کرونا کی زد سے نجات کا، سارا جہان مل کے کہے یا. جی بسم اللہ جی صدقے جاواں جی قربان حیدری. جس بندے کے اندر ہے علی اور جس کا امام علی ہے، دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے. نجف تک آواز جائے لال قلندر. جی بسم اللہ جی مرشد امام حسین. پاک امام حسین علیہ السلام تو انہوں سلامت ہے. آؤ جی. آہا جناب حسن کرمانی صاحب، سرگودہ کی کون سی عزاداری کا وہ موقع ہے کہ جب ان کی خدمات نہیں ہیں. 25 محرم ہو، 28 سفر ہو، کرونا کی وبا ہو، ہر جگہ کرمانی صاحب پیش رہتے ہیں. ایک اور بات میں کرنے لگا ہوں، اور کرنے اس لیے لگا ہوں کہ سرگودہ اب تک نہیں کی، سوشل میڈیا پہ کی ہے، ویسے کسی مجلس میں نہیں کی، آج کرنے لگا ہوں. میں مولا امام زمانہ سے کہہ رہا ہوں، امراض لا علاج بھی تیری شنید ہیں. نا 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جس بندے نو کرونے تو ڈر لگتا ہے وہ اتھے آوے ہی نہ، کیونکہ تے کرونے دی موت ہے. عزاداری حسین اور مجلس حسین شفا تو علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. کرونے نو اتھے بذات خود کرونا آ جاوے
تے تھائی مرویسی میں امام زمانہ نو پیدا امراض لا علاج بھی تیری شنید ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ بیماریاں ہیں یہ ارے خالق نے اپنے گھر کو بھی خالی کرا لیا مولا تیرے ظہور کی تیاریاں ہیں یہ صدقے دوا توڑیاں نسلان دی خیر ہوئے جو ہاتھ بلند ہوا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو پچھلے بندے جو علی کے نوکر ہو دونوں ہاتھ بلند کرو حیداری جی مرشد جی جی صدقے دوا جی قربان جی میں لکھوری مرشد جی میں لکھوری جی لکھوری جی جی لکھوری پڑھتا جی لکھوری میرا پتر نعرہ لوات دوبارہ پڑھا جی مرشد جی مالک آپ کو سلامت رکھیں امراض آپ جیئے جی آپ کی زندگی میں ہی ہماری زندگی ہے امراض لا علاج بھی تیری شنید ہیں دنیا سمجھ رہی ہے کہ بیماریاں ہیں یہ خالق نے اپنے گھر کو بھی خالی کرا لیا مولا تیرے ظہور کی میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا لو جی بابا جی مرشد جی پیر زید شاہ جی 12-14 سال ہو گئے توڑی نوکری کر دیا تے توڑے دادے دا ذکر کر دیا میں مشرا امام زمانہ دا ایتھے تک آ گیا تے میں پڑھن لگا تے تو انو غازی دی قسم رعایت کوئی بندہ نہ کرے جس بندے کے ضمیر کے اندر علی ولی اللہ ہے جتنی طاقت تجھے علی نے دی ہے میرا حق بنے تو اتنا بولنا میں نے مولا سے کہہ دیا تھا رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے فتح کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا نہیں جی صدقے اچھاؤ رل کے حیدری جی بھائی جان جی بابا جان جی مرشد جی رخ رسول خدا زمانہ اے محلہ بھی ٹھیک ہے اے محلہ بھی ٹھیک ہے اگے والا محلہ بھی ٹھیک ہے پچھلے بندے تساں نظر رکھنی ہے تو میں چوتھا مصرع چاچا جی پڑھن لگا موسٹ ویلکم تسی آ گئے ہو تہاڈی نظر مصرع کرنے لگا رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے فتح کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے ہمارے گھر پہ علم گوارا نہیں تمہیں کیا بنے گا تیرا علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے جی بھائی جان جی صدقے دما جی مرشد علی سارے ہاتھ چاہو علی حق جی بسم اللہ جی صدقے دما جی آپ دیئے جی بسم اللہ حیداری دعا کرو مالک جناب نصیر تبسم صاحب نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے ہمارے گھر پہ علم گوارا نہیں تمہیں کیا بنے گا تیرا علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ ایک باری سارے بولو علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ پڑھ دے ماں تو اڈے مزاج دا مشرا میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی تمہارے فتووں کا کیا بنے گا امام مہدی نماز میں خود علی پڑھانے کو آ رہا جی صدقے جاؤں جی قربان جی حسین دی ماں وقت رکھے جی مولی صاحب جی لکھوری جی لکھوری حیدری میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی تمہارے فتووں کا کیا بنے گا امام مہدی نماز میں خود علی پڑھانے کو خالق نے اپنے گھر کو بھی خالی کرا لیا چل میں پڑھتا نہیں پڑھ دیتا ہوں مشرے ہو گئے اب تک پڑھ سمجھا دے ماں میں سمجھدا پہ میں تسی کی آکھنا چاہتے ہو مولا دی قسم میں آکھ دیتا سی وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو
ہوں پھر تسی آکھیا تے تسی من کلیاں مرشد نہیں چھڈنا. میں تواڈے کول ایک اشرا بھی پڑھیا ہے تے بے بہا مجلساں بھی پڑھیاں نے. جعفر شاہ جی جے زندگی چ پہلی باری مصرے سنو تو پھر میرے جتنا حق بنے اتنی من قیمت چاہیے. وہ دل مراد سرگودا والوں تمہیں اپنی ماں کے مقدس دودھ کی قسم ہے اتنے 60 دن بعد کم از کم مجلس ہو رہی ہے اور 60 دنوں کی داد مجھے آج چاہیے. چوتھے مصرے پہ تیرا ضمیر بولے تو اتنا بولنا جتنا میرا حق بنتا ہے. وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو. عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو. نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ. جی صدقے جی قربان جاوا ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے. ہاتھ چاہو علی دے نوکران دے ہاتھ بلند ہو میں. جی مرشد میں نوکر. جی صدقے جی قربان صدقے جاوا. حیدری ملک غلام باز جی ایک باری ہاتھ بلند کرو غدیر تک آواز جاوے. حیدری وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. وہاں اللہ لو جی مرشد جی پچھلے بندے. لو جی پیر کاکی شاہ جی مخدوم سید سرفراز حسین شاہ مشہدی. اے بیکھ لو اے میری حوصلہ افزائی کی دی ہے. میں نو نام دیتا ہے تے غازی دی قسم ہے میں مصرہ ہو پڑھن لگا. اے تے ازادار نے اے تے علی آلے نے انہاں دے اندر علی ہے. اے دیواراں اداد نہ دین دیواراں علی علی نہ کرن. میں قلم تروڑ کے منبر تے رکھ کے ٹر جاواں. زندگی چ قلم نہ چاواں شرط ہے انہاں دی توجہ ہوئے. تو دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو. عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو. نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو. میں مولوی سے کہہ رہا ہوں نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر علی کعبے میں آیا. جی صدقے جی صدقے جی بھیا. حیدری جی میں لکھواری پڑھتا. میں لکھواری پڑھتا جی نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر. ہاں تو پھر کعبے نہ جایا کر. تو پھر ہن میں آکھ دے وہاں میں پڑھن لگا. میں ممبر دی قسم ہے زندگی چ میں کسے ممبر تو پہلی باری پڑھن لگا. مصرے 2 سالاں دے ہوئے انتہاج تک ہن میرے لباں تے آ گئے. میں مولوی سے کہہ رہا ہوں خدا سے پیار خدا کی جبیں سے جلتے ہیں. نہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. جس بندے کو اپنی چپ پہ ناز ہے اسے علی کی ولایت کی قسم ہے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے. ذاکر کہتے ہیں میری طرف دیکھ اور بول. میں کہتا ہوں پرے دیکھ اور پھر بول. تو پرے دیکھ تیرا بولنے پہ دل کرے پھر میری طرف منہ کرنا ہے اور بولنا ہے. خدا سے پیار چچا جان خدا سے پیار خدا کی جبیں سے جلتے ہیں. قرآن پڑھ کے امام مبین سے جلتے ہیں. خدا کے گھر میں پہنچ کر عجب منافق ہیں مکان چومتے ہیں اور مکی سے جلتے ہیں. ہائے 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 ہائے. جی بھائی جان جی صدقے جاواں. جی بھیا جی آپ کے ہاتھوں کو سلام. جی لکھوری آہا اچھا تسی بھی بیٹھے ہو. چل میں چھڑن لگا سا کرونے دے 4 مصرے اور نے وہ پڑھ دینے تو انہوں تسی لیٹ آئے ہو. میں کہہ رہا ہوں سب کمزور نظر آتے ہیں طاقت آور صرف خدا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹا سا وائرس ہے اور سارے چھپ گئے. سب کمزور نظر آتے ہیں طاقت جیسے توحید کو ہم نے مانا ہے تو نے مانا ہی کہا ہے. سب کمزور نظر آتے ہیں اور اس سے بڑی توحید کیسے مانے ہم. ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے. علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں.
پتہ نہیں کس شاعر کا یہ شعر ہے، یہ 2 مشرے میرے نہیں ہیں۔ ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے، علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں، سب کمزور نظر آتے ہیں، طاقت آور صرف خدا، موت کے اس سیلاب کو ٹالنے والا داور۔ ہاں سب کمزور نظر آتے ہیں، طاقت آور، مرشد گال سنے آجے مرشد جی نصیر تبسم صاحب، سب کمزور نظر آتے ہیں مرشد، طاقت آور صرف خدا، موت کے اس سیلاب کو ٹالنے والا داور صرف خدا، ایک وبا کے سامنے حیدر سب نے گھٹنے ٹیک دیے، دنیا والو اب تو سمجھو سپر پاور صرف خدا۔ ہائے 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 ہائے، ایک وبا سے بے بس ہو کر سب نے گھٹنے ٹیک دیے، دنیا والو اب تو سمجھو سپر پاور۔ خدا کے گھر میں پہنچ کر عجب منافق ہیں، مکان چومتے ہیں اور مکیں سے جلتے ہیں۔ پیر صاحب سن رہے ہیں، انہوں نے آتے ہی مجھے کہا کہ شہزادہ علی اکبر پہ تھوڑا سا کچھ پڑھنا ہے۔ پیچھے جشن ہوا اور اس جشن میں لائیو کوریج چل رہی تھی، تو کچھ بھائیوں نے وہ قطعات، وہ مصرے، وہ نظم سنی، میں وہ بھی پڑھتا ہوں۔ 1-4 مصرے میں اپنی مرضی کے پڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑے ہی ضروری ہیں اور میرا دل ہے کہ وہ مصرے پڑھے جائیں۔ محشر میں رب کہے گا فرشتوں سے دوستو، جس بندے کے دل میں علی ہے وہ دعا اپنی لبوں پہ رکھ لے، دامن پھیلا لے، جھولی پھیلا لے، جو تیری دعا رکی ہے رزق کی دعا ہے تو رزق کے لیے دعا کر، اولاد کے لیے ہے تو جو چیز نہیں ہے اس کے لیے دعا کر لے۔ میں 4تھا مصرع پڑھ رہا ہوں، اس 4تھے مصرے کے بعد دعا قبول نہ ہو، اگلے سال غازی کی قسم میرا گریبان پکڑ لینا کہ تو نے کہا تھا دعا قبول ہوگی اور میں نے دعا مانگی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں محشر میں رب کہے گا فرشتوں سے دوستو، ہر ایک بشر کو اس کے عمل کا معال دو، اور حب علی بغیر جو پڑھتے رہے نماز، ایسے نمازیوں کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، جی بسم اللہ، مالک سلامت رکھ۔ حب علی بغیر جو پڑھتے رہے نماز، ایسے نمازیوں کو مدینہ العلم کے صحن میں حسین باب قبول آیا۔ جس بندے نے اس مصرے پہ واہ کی ہے اس کی نسلوں کو میں واہ کر رہا ہوں۔ مدینہ مرشد جی بالخصوص آپ کی نظر 4تھا مصرع کر رہا ہوں، شہزادہ علی اکبر پہ کچھ مصرے پڑھنے پہ دل ہے میرا۔ مدینہ العلم کے صحن میں حسین باب قبول آیا، جناب اکبر کی پاک صورت، اصول کے گھر اصول آیا۔ ہاتھ کھولو جا، مہربانی تھوڑی ایک باری ہاتھ کھولیا جائے پلیز، مہربانی آل محمد علیہ السلام۔ میں مصرع علی اکبر تے پڑھا لگا تے ساڑی نماز مدینہ العلم کے صحن میں سرگودے آلے ہوں، جیڑے بندے جرت ہے نا کہ وہ مجلس سے چاہ کے آتا ہے کہ میرا بولن تے دل نہیں کرتا، وہ اپنے منہ تے ہاتھ رکھے۔ مدینہ العلم کے صحن میں حسین باب قبول آیا، جناب اکبر کی پاک صورت، اصول کے گھر اصول آیا۔ حسین و منی کی اس سے بڑھ کے کرے گا تفسیر کوئی کیسے، رسول کے گھر حسین اترا، حسین کے گھر رسول آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بھیا، جی صدقے دیوا مرشد، حسین دی بات علیہ السلام، حسین و منی کی اس سے بڑھ کے کرے گا تفسیر کوئی کیسے، حسین کے گھر رسول اترا، رسول کے گھر حسین اترا، حسین کے گھر شبیر کی آغوش میں رب ڈال کے اکبر۔ واہ سید جی، میں نوکر ہاں مرشد، جی میں حکم کرو گے انجی ہو جائے گا۔ میں خوش آمد کرنے والا ایتھے بھی لانتی ہوں تے اتھے بھی پاکاں دی کچہری ہے نا 14 حضر ناظر۔ پیر کاکے شاہری واحد و بندے نے جنہ میری انگلی پکڑ کے آکھیا بھائی ایتھے بھی پڑھ، ایتھے بھی پڑھ، ایتھے بھی پڑھ، ایتھے بھی پڑھ۔ لو جی مرشد، میں شہزادہ علی اکبر تے 4 مصرے پڑھنے لگا۔ میں کہہ رہا ہوں شبیر کی آغوش میں رب ڈال کے اکبر، کہنے لگا تم اب سے ہوئے مالک اکبر۔
ہائے 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 ساری زندگی نا 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 آصف کمال کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. غازی کی قسم مشرے میں وہ پڑھتا ہوں جو مشرے محمد کی بیٹی اپنے بیٹوں کا صدقہ تیرے اس نوکر کو عطا کرتی ہے. میں ایک بات ساری زندگی تم نے کہا ہے خالق اکبر خالق اکبر خالق اکبر خالق اکبر ساری زندگی کہتے رہے ہو. یہ ہوا کب سے ہے؟ میں کہتا ہوں شبیر کی آغوش میں رب ڈال کے اکبر کہنے لگا تم اب سے ہوئے مالک اکبر. بوسے لیے شبیر نے اکبر کے تو فوراً خالق نے کہا مجھ کو کہو خالق اکبر. اللہ اکبر. جی سب کے دام جی مالک سلامت جی بسم اللہ. حیدری بوسے لیے شبیر نے اکبر کے تو فوراً خالق نے کہا مجھ کو کہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی. خالق جی بسم اللہ. خالق نے کہا مجھ کو کہو خالق اکبر. 11 شعبان تھی سرگودا سے چلے جشن بند تھے. کرونا وائرس تھا ہر طرف. پیر مظاہر سراجی صاحب سید نو کے ایک سید ہیں علامہ نسیم عباس. شاید آپ نے سنا ہوا وہ نام. بڑے اچھے عالم دین بھی ہیں اچھے خطیب بھی ہیں. وہ میرے ساتھ ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے. میں ڈرائیو کر رہا تھا وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آصف کمال آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا 11 شعبان. انہوں نے کہا آج ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا شہزادہ علی اکبر دنیا میں تشریف لایا ہے. اس نے کہا اچھا اب یہ بتاؤ شہزادہ علی اکبر ہے کون؟ عباس کا شاگرد ہے, قاسم کا چچا زاد ہے, اصغر سے بھی اکبر ہے, اصغر سے بھی اکبر ہے, ٹھیک ہے, ثانی محمد ہے, فخر یوسف ہے, علی کا پوتا ہے, حسن کا بھتیجا ہے, زہرا کا پوتا ہے, حسن کا خالق ہے, کائنات حسن کا مالک ہے. اتنا بڑا سردار لیلا کی, مرشد جی اللہ واسطے میری گل ہے, اتنا بڑا سردار جناب لیلا کی آغوش میں ہے. میں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا پھر بتا اتنا بڑا سردار لیلا کی آغوش میں ہے, اس وقت لیلا کیا لگ رہی تھی؟ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے سرگودے والوں جتنی قیمت بنے اتنی قیمت چاہیے. انہوں نے کہا فخر یوسف بھی ہے, محمد کی شبی بھی ہے, حسین کا بیٹا بھی ہے, عباس کا شاگرد بھی ہے, حسن کا بھتیجا بھی ہے, قاسم کا چچا زاد ہے, اصغر سے بھی اکبر ہے, حسن کا مالک ہے, خالق حسن ہے, کائنات میں حسن کا وہ شہزادہ ہے جس سا حسین اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ علی اکبر لیلا کی آغوش میں ہے. اس وقت لیلا کیا لگ رہی تھی؟ انہوں نے سوال کیا. ایک لمحے کے بعد میں نے کہا سید کیا کہا ہے؟ انہوں نے پھر سوال کیا. میں نے انہیں جواب دیا ہے فعل بدی. میری بات سرگودا میں میں نے انہیں کہا پھر سوال کرے. انہوں نے کہا اکبر, عباس کا شاگرد, قاسم کا چچا زاد, اصغر سے بھی اکبر, زہرا کا پوتا, علی کا پوتا, شبی محمد, فخر یوسف لیلا کی آغوش میں ہے. لیلا کیا لگ رہی تھی؟ میں نے کہا کیا لگنا تھا؟ حسن نور کبریا کا سامنا لگنے لگی. یا علی 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 یا علی. مالک آپ کو سلامت رکھے. حسین دی قسمیں جتنی داد ہو گئی ہے میں راضی ہاں. مصرع وہ ہے کہ کم از کم ملک غلام عباس اگلے سال کے اس لمحے تک آپ لوگ مجھے داد دیتے رہے. انہوں نے کہا لیلا اس وقت کیا لگ رہی تھی؟ میں نے کہا کیا لگنا تھا؟ حسن نور کبریا کا سامنا لگنے لگی. ضامن توحید کی بھی ضامنہ لگنے لگی. گود میں لے کر شبی مصطفیٰ اکبر کی ماں آمنہ کے لال کو بھی آمنہ لگنے لگی. جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی. حسین دی ماں بس دے رکھے جی. لکھوری بھائی جان جی. پاک سیدہ تو اللہ سلامت. پچھلے بندے ہاتھ چاہو سارے حیداری. ضامن توحید کی بھی ضامنہ لگنے لگی. گود میں لے کر شبیہ مصطفیٰ اکبر کی ماں آمنہ کے لال کو بھی 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں کاریوں نے قرآن ذبح کر دیا. جی صدقے جی مرشد جی. لکھوری جی. لکھوری
اللہ اکبر۔ میں جملہ پھر کہتا ہوں، میں ذرا بدل کے کہتا ہوں۔ 10 محرم، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں امام حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں۔ 60 دنوں بعد مجلسیں شروع ہوئی ہیں۔ تمہیں حسین کا واسطہ، کوئی بندہ دعا مانگے بغیر گھر واپس نہ جائے، دعا ضرور مانگنا۔ جملہ میں وہ کہہ رہا ہوں جس جملے پہ سیدہ کی مہر ہے۔ 10 محرم 61 ہجری، مرشد جی کربلا کے جنگل میں قاریوں نے قرآن ذبح کر دیا، نمازیوں نے نماز شہید کر دی، حاجیوں نے کعبہ گرا دیا۔ میں اس بندے کو شیعہ ہی نہیں مانتا جو ہائے نہ کرے، کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی صدقے جاواں، جی صدقے جاواں، جی قربان جاواں۔ جتنے سید بیٹھے ہو، تمہیں اپنی اس دادے کی شہادت کا واسطہ ایک دفعہ ہاتھ بلند کرو۔ جتنے سید بیٹھے ہو، سیدو، میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں، تمہاری نوکرانی کا بیٹا ہوں۔ ایک دن کی سید زادی میری ماں ہے، ایک دن کا سید میرا باپ ہے۔ جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے وہ حرامی ضرب حرامی ہے۔ جملہ میں وہ کہنے لگوں، غازی کی قسم 12 محرم شاہ کوٹ شہر میرے بعد بھائی وسیم بلوچ تھے، میں نے یہ جملہ کہا ہے اور اس سے آگے عزاداروں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ اللہ کرے میں تمہیں سمجھا دوں۔ 10 محرم قاریوں نے قرآن ذبح کر دیا، نمازیوں نے نماز شہید کر دی، حاجیوں نے کعبہ گرا دیا، کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ قتل کر دیا۔ یہ قرآن ہے میرے سر پہ۔ ان کوفے اور شام کے ویسیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، ان حرام زادوں نے صبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتار دی۔ ہر بندہ واجب سمجھ کے سینے پہ ہاتھ مارے، سارے کہو ہائے حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی مرشد، جی سید، جو رو رہے ہو، حسین کی اماں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ علی کی یتیم بیٹیاں، میں مر جاؤں گا، میں جملہ پڑھنا نہیں چاہتا، شہادت آخری ذاکر پڑھے گا، میرے حصے کا مضمون نہیں۔ اب ایک جملہ یہاں تک آ گیا، غازی کا واسطہ سید اجازت دو میں ایک جملہ پڑھ لوں۔ یار عید میں کتنے دن رہتے ہیں؟ کتنے دن رہتے ہیں بتاؤ مجھے؟ 10 دن رہتے ہیں۔ یہ 10 دن کون سے دن ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ بیٹا یہیں بیٹھ جاؤ۔ غازی کے علم کی قسم ہے، یہ 20 رمضان کے بعد یہ جو 10 دن ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ ہر گھر میں بیٹیاں آپس میں مشورہ کرتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے میں عید پہ بابا سے بالیاں مانگوں گی، کوئی کہتی ہے میں عید پہ بابا سے چادر مانگوں گی، کوئی کہتی ہے میں عید پہ بابا سے چوڑیاں مانگوں گی، کوئی کہتی ہے میں عید پہ بابا سے پیسے مانگوں گی۔ کوئی شیعہ ماں کا بیٹا ایسا نہ ہو جو ماتم نہ کرے۔ مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، جن دنوں میں بیٹیاں یہ مشورے کرتی ہیں نا، ان دنوں میں علی کی بیٹیوں کے بال کھلے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پہ ماتم کرتی تھی، ہاتھ پہ بابا کا رنگین امامہ اٹھا کے علی کی بیٹی کہتی تھی بابا ذرا قبر سے باہر آ، مجھے بتا یتیموں کو چپ کیسے کرواتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں نے 2 منٹ اور پڑھنا ہے، یہ میرا موضوع نہیں۔ ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے امام حسین کی شہادت کا، اسی پہ منبر میں ذاکرین کے حوالے کر رہا ہوں۔ عزادارو، اہلیان سرگودا، تمہیں ذاکر شام غریبہ سناتے ہیں۔ شام غریبہ علی کی بیٹیوں کو لوٹا گیا نا، کسی کے دور اتارے گئے، کسی کی چادر اتاری گئی، کسی کو تماچے مارے گئے،
کسی کو تازیانے مارے گئے، یہ تمہیں ذاکر سن. میں کہتا ہوں پتھر کا بنا ہوا ہے وہ عزادار جو بندہ ماتم نہ کر سکا. تمہیں ذاکر مدینہ نہیں سناتے. یہ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے. 10 محرم کی شام ہوئی، سغرا چراغ جلانے کے لیے محمد کے روزے پہ آئی. سغرا نے چراغ جلایا، چراغ بجھ گیا، پھر جلایا، پھر بجھ گیا، پھر جلایا، پھر بجھ گیا. محمد قبر سے باہر آئے، کہا سغرا چراغ نہ جلا، امت نے میرا چراغ بجھا دیا. ہائے حسین، ہائے حسین. ہر بندہ واجب سمجھ کے کہے ہائے حسین. آج 10 محرم سے کم نہیں ہے آج کا دن. غازی کی قسم ہے 10 محرم سے کم رات نہیں ہے آج کی رات. سغرا تو مرنا چاہتا ہے، تو مرنا چاہتا ہے. غازی کی قسم تو نے برداشت نہیں کرنا. محمد قبر سے باہر آئے، کہا سغرا چراغ نہ جلا، اللہ کرے میں تمہیں سمجھا لوں. محمد کی زخمی بیٹی میری مدد فرما، میں عزاداروں کو ایک جملہ سمجھا لوں. سغرا چراغ نہ جلا، امت نے میرا چراغ بجھا دیا ہے. اکبر کی بہن نے رو کے کہا نانا یہ تیرے بدن پہ جگہ جگہ خون کیوں لگا ہوا ہے؟ محمد نے کہا سغرا میں ابھی تیرے اکبر کی بارات سے آیا ہوں، اور سغرا بڑا مارا ہے. اکبر کے باراتیوں نے اکبر کو، اور کسی نے اکبر کو برچھی ماری، اور کسی نے تماچا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی لاکھ دفعہ ہاتھ نہ باندھ، ہاتھ نہ باندھ. میں تیرا نوکر ہوں. میں ایک جملہ اور پڑھتا ہوں. شیعو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وشیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. 9 محرم تھی، مکھنہ والی شہر تھا. مکھنہ والی میں پڑھ رہا تھا مجلس، میرے منہ سے نکل گیا منبر پہ. میں نے کہا بطول کے 2 بیٹے ہیں، ایک امیر ہے جو نہیں رو سکا وہ بڑا امیر ہے، جو نہیں رو سکا وہ کیا لگتا ہے حسین کا. وہ بھی شیعہ ہے جس نے ماتم نہیں کیا، وہ بھی عزادار ہے 20-21 رمضان کی رات جس نے اس جملے پہ ماتم نہیں کیا. بطول کے 2 بیٹے ہیں، ایک امیر ہے ایک غریب ہے. مرشد جی سیدو ایک جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، اور اگر برداشت نہ ہو مجھے معاف کر دینا. حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. رضوی صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آصف کمال تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ جس کے کپڑے جنت سے آئیں وہ غریب ہوتا ہے؟ جو مہر نبوت کا سوار ہو وہ غریب ہوتا ہے؟ جس کا بھائی حسن ہو وہ غریب ہوتا ہے؟ جس کے باپ کا نام علی ہو وہ غریب ہوتا ہے؟ جو توحید کے حجاب کا بیٹا ہو وہ غریب ہوتا ہے؟ جس کا بیٹا اکبر ہو وہ غریب ہوتا ہے؟ تو نے حسین کو کیوں غریب کہا ہے؟ میں نے کہا سید تیری دادی کے زخمی پہلو کی قسم، جو بات تو نے کی ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن امت نے ظلم اتنا کیا ہے کہ حسین غریب، تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے کہ حسین غریب ہو گیا ہے. اس نے کہا اچھا اگر حسین غریب ہے تو تجھے پھر اسی حسین کا واسطہ مجھے بتا حسین کتنا غریب ہے. میں نے کہا سید اللہ کی کائنات کا قانون ہے، کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا مر جائے نا تو بندے کیا کرتے ہیں؟ کوئی اسے پانی پلاتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے، کوئی چھاؤں پہ بٹھاتا ہے، کوئی تسلی دیتا ہے. یہ قرآن ہے میرے سر پہ، کائنات کا اکیلا باپ ہے حسین. ادھر اکبر گھوڑے سے اترا، غریب اکبر کی لاش پہ جا رہا تھا، کسی نے غریب کو تماچا مارا، کسی نے ماتم کرنا، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا. زخمی پہلو والی ماں رو کے کہتی تھی نہ مارو، او میں نے چکیاں پیس کے پالا. آخری جملہ، ایک جملے کی اجازت، تمہیں حسین کا واسطہ، مجھے آگے بڑھنے دے، میرے پاس ٹائم نہیں، میں پھر کبھی یہ جملہ پڑھ دوں گا. غازی کا واسطہ ایک جملہ مجھے اور پڑھنے دے، ایک جملہ مجھے اور پڑھنے دے. وہ جملہ پڑھے بغیر
شاید محمد کی بیٹی ناراض ہو جائے، تمہارا سنا سنایا جملہ ہے 17 قدم کے فاصلے پہ. نہیں سمجھ آئی؟ 17 قدم کے فاصلے پہ ذوالجناح کو پتہ چلا ہے. جملہ میں نے علی اکبر کا ہی پڑھنا ہے، اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں. ذوالجناح کو پتہ چلا ہے کہ میرا سوار مجھ پہ نہیں ہے. ذوالجناح میں چھوڑ رہا ہوں ممبر. ذوالجناح نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا، کہا اپنی غلطی سے اترے ہو، اپنی مرضی سے سوری، اپنی مرضی سے اترے ہو یا میری غلطی سے اترے ہو؟ حسین کہتے ہیں نہ اپنی مرضی سے نہ تیری غلطی سے، مجھے امت کے خمس نے اتار دیا. ہائے ہائے، نہ اپنی مرضی سے نہ تیری غلطی سے مجھے امت کے خمس نے اتار دیا ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، تجھے جس موڑ پہ یہ جملہ یاد آئے گا تو اسی موڑ پہ عزادار بن جائے گا. اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں. ذوالجناح کہتے ہیں آ چڑھا، تجھے نانا کے پاس مدینے لے جاؤں. حسین کہتے ہیں نانا انبیاء کو لے کے آ گیا ہے. گھوڑا کہتے ہیں چڑھا، جو سمجھ جائے اس پہ واجب ہے وہ ماتم کرے. گھوڑا کہتا ہے چڑھا، تجھے بقیہ ماں کے پاس لے جاؤں. غریب رو کے کہتا ہے اماں زخم گن رہی ہے. گھوڑا کہتا ہے چڑھا، تجھے نجف علی کے پاس لے جاؤں. حسین کہتے ہیں بابا کوثر لے کے کھڑا ہے. گھوڑا کہتا ہے چڑھا، تجھے حسن کے پاس مدینے لے جاؤں. حسین کہتے ہیں بھیا حسن آگے ہے. ذوالجناح کہتا ہے چڑھا، تجھے بہن کے خیمے لے جاؤں. حسین کہتے ہیں بہن در پہ آ گئی ہے. گھوڑا کہتا ہے چڑھا، تجھے بیٹی کے پاس لے جاؤں. حسین کہتے ہیں بیٹی آنے والی ہے. گھوڑا کہتا ہے کوئی حکم. حسین کہتے ہیں گردن جھکا. گھوڑے نے گردن جھکائی. حسین نے دونوں بہیں ذوالجناح کی گردن میں ڈالی. حسین کہتے ہیں نانا آ گیا ہے، بابا آ گیا ہے، اماں آ گئی ہے، حسن آ گیا ہے، بہن در پہ ہے، بیٹی آنے والی ہے. میں زخمی اتنا ہوں، میں تم پہ سوار نہیں ہو سکتا. میں نے تیری گردن میں باہیں ڈال دی ہیں. مجھے اسی حالت میں ایک دفعہ اکبر کی لاش پہ لے جا. او ماتم کرنا، او تیرے مذہب میں ماتم جائز.